کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوا تیرا، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل منہ طٰہٰ جبیں والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان میں رحمت سحر اور رحمت سحر میں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر کے ساتھ آپ کا میزبان سمیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج آپ اس سلسلے کا چھٹا یعنی کہ آخری کوارٹر فائنل ملاحظہ کریں گے، اور آج 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 کنٹیسٹنٹس ہمارے مد مقابل ہوں گے، اور ذرائع نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ تیاری بھی بہت اچھی ہے اور بہت کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذرائع کتنے سچے ثابت ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تیار ہیں نا سب؟ مسکراہٹ رکھیں، اور مسکراہٹ کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹرینڈ ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا کہ مسکراہٹ سے ہی پھر تقریر کا آغاز ہوتا ہے، اور بقول رئیس بھائی کے کہ اس مسکراہٹ کے کوئی نمبر نہیں ہوتے، لیکن بہرحال کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا ہے، آپ کو اسٹارٹ لینے میں ابتدا کرنے میں مزہ آتا ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات صاحبان علم و دانش پر مشتمل ہمارا جوری پینل کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت، لیڈنگ ہوسٹ ہیں آپ اس رحمت سحر ٹرانسمیشن کے، ریسرچر بھی ہیں، نعت خواہ بھی ہیں، اور ہمارے جوری پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، جناب رئیس احمد تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تینوں کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں چھٹے کوارٹر فائنل کی طرف، کیونکہ دامن وقت میں ناظرین گنجائش اس لیے بھی نہیں ہے کہ آج ماشاءاللہ 4 ہمارے کنٹیسٹنٹس مد مقابل ہیں۔ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بیسٹ رول ماڈل وی ہیو in our life to follow is the character, is the life of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہم تمام مسلمانان عالم کے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹس کس انداز سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں حذیفہ ملک، جن کا تعلق ہے KMC کالج سے۔ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں، اور بڑا ڈسکو والا کوٹ پہن کر آج حذیفہ آیا ہے اور لگ رہا ہے کہ بس چھا جائے گا، جیسے کوٹ چھا گیا ہے ویسے انشاءاللہ تقریر بھی چھا جانی چاہیے۔ صحیح ہے؟ چلیں جی، پہلے ہی مسکرا رہے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائم اور اسکرین پر موجود، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ نابے والا، سیرت سے مراد انسانی حسن اخلاق، حسن سلوک اور برتاؤ کے ہیں، جس کی بدولت انسانی معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی سیرت کو رہتی دنیا کے لیے مشعل رہنما، اصول اور نجات کا ذریعہ بنایا، کیونکہ ہمارے نبی کی سیرت تو سراپا رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم، خیر ہی خیر ہے۔ آپ کا وجود بھی اتھر، آپ کا قول و فعل بھی اتھر، آپ کا کردار بھی، گفتار بھی، اقرار بھی، انکار بھی اتھر، آپ کی شان آن بان اتھر، آپ کی عزت عظمت درس ہدایت بھی اتھر ہے۔ جناب والا، ہمارے نبی کی سیرت کا یہ عالم ہے، شیب ابی طالب کی سختیاں بھلا کر، ساتھیوں رفیقوں کو ستانے والوں کا ستم بھلا کر، ذات اقدس کو گلے میں پھندا لگا کر گھسیٹنے والوں کا، طائف کے بازاروں میں لہو لہان کرنے والے اوباشوں کا ظلم بھلا کر، وہ راستے میں کانٹے بچھانے والوں، وہ ساحر و مجنوں کہنے والوں، وہ تنے اتھر میں غلاظتیں گرانے والوں کا ستم بھلا کر، وہ چچا حمزہ کے وحشیانہ کر، بدر والے، احد والے، خندق و تبوک والے شہیدوں کا غم بلا کر ان کی عافیت اور ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جناب والا، ہمارے نبی کی سیرت تو ایسی ہے، رحم دلی، دستگیری، عفو درگزر ان کا اوڑھنا تھا، شفقت، رحمت، محبت آپ کا وجود، شرافت، سخاوت، شجاعت آپ کا بچھونا تھا۔ یہی وجہ ہے خود بھوکے رہتے اوروں کو کھلاتے، خود مشکلات اٹھاتے اوروں کی دستگیری فرماتے، شفقت ایسی کہ بچے ماں باپ کی بجائے آپ کی غلامی کو فوقیت دیتے، رفت ایسی کہ ابو جہل اور ابو لہب بھی صادق اور امین مانتے، محبت ایسی کہ سوکھا تنا بھی جدائی نہ سہے، ہدایت ایسی کہ پتھر بھی
نہ پڑے، شرافت ایسی کہ بت سجدہ ریز ہو جائیں، سخاوت ایسی کہ انگلیوں سے چشمے پھوٹیں، صداقت ایسی کہ چاند دولخت ہو جائے۔ جناب والا، ہمارے نبی کی سیرت کا ہی کرشمہ تھا کہ خون کے پیاسے باہم شیر و شکر ہو گئے، بت پرستی چھوڑ کر بت شکن بن گئے، قاتل امن کے مثالی پیمبر بن گئے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے انسانوں کو رہائی ملی، بنت حوا کو پذیرائی، کمزوروں کو توانائی ملی کہ خود خدا کو کہنا پڑا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، تو کہیں وہ مرسلناک الا رحمت للعالمین۔ جناب والا، پھر بزم جہاں نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ آپ کی صداقت کے پرتوں سے صدیق اکبر بنے، آپ کے دل انصاف کے پرتوں سے فاروق اعظم بنے، آپ کی حیا کا نمونہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرنے لگے، آپ کی بہادری کا نمونہ علی شیر خدا بنے، آپ کے اطاعت خداوندی کا نمونہ حسین شہید کربلا بن گئے۔ شکریہ۔ شکریہ یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے، شفاعت تیرا ہنر، کوہسار پاش پاش ہیں، ابرو کی ضرب سے 2 لخت چاند ہے تیرے ناخن کی نوک پر۔ بڑا ہی زبردست امپریشن، اور فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ لیٹ سی ویدر دس امپریشن گوز سملر اور ناٹ، اور یہ فیصلہ ہوگا جب ہمارے تینوں بقایا جو باقی ہمارے کنٹسٹنٹس ہیں وہ اپنی تقاریر پیش کریں گے۔ سیکنڈ کنٹسٹنٹ آف دا ڈے محمد سعد، جامعۃ الانور سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تا وصال، پوری زندگی کے احوال سیرت کہلاتے ہیں جناب والا، کہ نبوت سے پہلے یا بعد کی زندگی ہو، آپ کے خاندان اور صحابہ اکرام ہوں، یا پھر غزوات کے حالات اور آپ کی تعلیمات ہوں، سبھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹتی وہ چشمے ہیں جو آپ کے سبھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹتے وہ چشمے ہیں، سبھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹتے وہ چشمے ہیں جو تا صبح قیامت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بندگی کے قرینے اور زندگی کے سلیقے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مرہون منت ہی تو ہیں، اور یہی وہ پاکیزہ زندگی ہے کہ جسے خدا تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر اپنانے کا حکم دیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے سبب ہی تو صحرائے عرب سے انسانیت کے دیے روشن ہوئے، زندہ درگور ہوتی بیٹی کو عزت ملی، کالے اور گورے کے امتیاز میں بٹے لوگوں کو تقویٰ کی فضیلت ملی، جانوروں سے بدتر سلوک کا شکار ہوتے غلاموں کو شفقت ملی، کہ جس نے بطور تاجر سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے کھوکھلے میناروں کے بیچ ایک بہترین نظام معیشت دیا، غربت کی چکی میں پستے لوگوں کو الاقتصال فی سبیل نصف المعیشہ کی صورت جینے کا سلیقہ سکھایا، اور بطور حاکم جس نے ریاست مدینہ کا شفاف نظام قائم کیا، اور خدا نخواستہ چوری کرنے پر اپنی بیٹی کے ہاتھ بھی کاٹے جانے کا اعلان کر کے عدل و انصاف کے ایسے رموز سکھائے جو دنیاوی امراء کے ہاں کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تو روح زمن رنگ چمن ابر بہاراں، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ۔ جس نبی کی سیرت کی تقلید میں عالم کی بھلائی مقدر بنے، اسے رہنمائے عظیم کیوں نہ مانا جائے گا جناب والا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر کے راز تبھی اشکار ہوتے ہیں جب ریاست و سیاست کے مسائل سے لے کر لسانی تعصب سے لتھڑے ناروں تلک اور اقتدار کی جنگوں سے لے کر کرپشن و بدعنوانی کی کھوکھلی دیواروں تک تمام تر مسائل کا حل الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کی صورت اسی مقتدائے اول کی زندگی سے ملتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، محمد کی گر رہنمائی نہ ہوتی، خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی، منور نہ ہوتی کبھی بزم عالم، نبی کی جو جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ شکریہ۔ کیا بات ہے جی، دوسری تقریر مکمل ہوئی، کچھ فمبلز ہوئے، کچھ پوزز، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی۔ اور تیسرے کنٹسٹنٹ ہیں سید عبدالعلیم شاہ،
جامعۃ الرشید سے ان کا تعلق ہے. تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. 2 منٹ 30 سیکنڈ کا ٹائم اور اسکرین پر موجود اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. شہر فن کی عمارتیں اپنے ہی فنکاروں کی شورش سے بوسیدہ ہو چکی تھی صدر ذی وقار. روم و فارس کی بادشاہت کا سورج انسانوں کے عارض جلسا رہا تھا. جہل کا غبار اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ چہار دانگے عالم میں خیمہ زن انسانیت کی دیوی دربار وحشت و بربریت کی داشتہ بنی کسی عالی مرتبت و باکردار ذات کی تلاش میں سسک رہی تھی. درگور ہوتے انسان کی ترحم آمیز نظریں آسمان سے خالی لوٹ رہی تھی کہ دفعتاً کسرا کے کنکرے ٹوٹے، فارس کا آتش کدہ بجھا، چرواہے رہنما بنے، جگرالو کہلانے والے ام کے دائی کہلائے، درگور ہونے والی گھر کی عزت بنی. وجہ میرے مصطفیٰ کی سیرت، غلام سلوک حیوانیت سے آزاد ہو کر درجہ آدمیت پر فائز ہوئے. وجہ میرے مصطفیٰ کی سیرت، سود کی زنجیروں میں جگڑے، یہود کی استحصالی کی تجارت میں مارے ہوئے مارے ہوئے لوگوں کو زکوٰۃ کے حسین نظام میں پناہ ملی. پناہ دینے والی میرے مصطفیٰ کی سیرت، فارس و روم کے ظلم کی چکی میں پسنے والے یرموک و کاسیہ کے فاتح بنے، فاتح بنانے والی میرے مصطفیٰ کی سیرت. پھر وقت بدلا، زمانہ بدلا، کالے اور گولے باہم دست و گریباں ہوئے. تقویٰ کو معیار فضیلت قرار دے کر 14 صدیہ پہلے حل بتایا. سیرت مصطفیٰ نے دنیا غربت کی لپیٹ میں آئی، معیشت کا بحران ہوا. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ کہہ کر حل بتایا سیرت مصطفیٰ نے کہ صدر علی وقار اشتراکیت کے کڑوے تریاق سے لے کر سرمایہ داریت کے کھوکھلے سیاہ میناروں تلک آج تک جو نظام قابل عمل ہے وہ اسی سیرت مصطفیٰ کی پیروی میں مضمر ہے. کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. شکریہ. اور 20 سیکنڈز پہلے آلموسٹ مور اور لیس آپ نے تقریر مکمل کی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں ناظرین کہ بہت ہی موسٹ ڈیفیکلٹ ویکیبلری کا انہوں نے استعمال کیا، اور لیکن اس کے باوجود بہت اچھے انداز سے تقریر مکمل کی. بیسٹ آف لک. لیکن ٹائمنگ کی بہرحال تھوڑی سی جو شارٹیج تھی وہ ایک نقطہ ہے، اور یقیناً وہ ہمارے ججز بھی نوٹ کر رہے ہیں. بہرحال بیسٹ آف لک. نور ایمان یا نور الایمان آخری کنٹسٹنٹ آج کے مقابلہ اس نے تقاریر کی. 6واں کوارٹر فائنل تشریف لا رہی ہیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گی. سیٹ ہے مائک آپ کا، کمفرٹیبل ہے؟ چلے جی. 2 منٹ 30 سیکنڈ کا ٹائم اسکرین پر موجود اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. قرب خداوندی کے لیے مذاہب عالم نصیحتوں سے راستہ دکھاتے ہیں، مگر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عملی نمونہ بنا کر دکھایا ہے. اللہ فرماتے ہیں بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ کھلا اعلان ہے کہ سیرت مصطفیٰ ہی ہر قدم پر، ہر دور میں، ہر شخص کے لیے مثالی نمونہ ہے. اسی لیے سیرت النبی کا مطالعہ ضروری ہے. سیرت النبی یعنی نبی کریم کے حالات و کردار، عادات و اطوار اور اقوال و افعال کا مجموعہ. ابتدائے کائنات سے پہلے ہی جنت کے ماتھے پر چمکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ابتدائے سیرت سرور کونین ہو جاتی ہے، اور ولادت 571 عیسوی جب کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے، صدیوں سے جلتا آتش کدہ بجھ گیا، اور الہامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے. آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، جن کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، جن کی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، جس نے بیٹی کو رحمت بنایا، عورت کو رتبہ دلایا، غلاموں پر شفقت لٹائی، بکھرے قبائل کو امت بنایا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا.
سردار الانبیاء تمام نبیوں کی خوبیاں لے کر آئے. میرے نبی میں آدم کا خلق نور کی تبلیغ ہے, ابراہیم کا عمل توحید اسماعیل کا ایثار ہے, موسیٰ کا جلال ہارون کا جمال ہے, یحییٰ کی پاک دامنی ہے. میرے نبی کا حسن تو حسن یوسف سے بڑھ کر ہے. میرے نبی کی سیرت آج بھی مشعل راہ ہے. اگر آپ حاکم ہیں تو ریاست مدینہ کے قائد کو دیکھیے, استاد ہے تو اہل صفہ کے ساتھ معلم انسانیت کو دیکھیے, سپہ سالار ہے تو غزوات میں آقا کی حکمت عملی کو دیکھیے, تاجر ہے تو صادق و امین کے کردار کو دیکھیے. عصر حاضر میں جین زی یعنی نسل نو اور بزرگوں کے درمیان جنریشن گیپ کے نام سے دیواریں کھڑی ہیں. نوجوان ذہنی دباؤ, مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہیں. ایسے میں سیرت النبی مکہ کی تکالیف سے فتح مکہ تک کے سفر کی داستان سنا کر یہ پیغام دیتی ہے کہ امید, صبر اور حوصلہ ہی کامیابی کا ضامن ہے. فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان یہ درج دیتا ہے کہ نہ بدلہ نہ انتقام بلکہ عفو و درگزر ہی دل و دماغ کو روحانی سکون دیتا ہے. اسی لیے دنیا کے مسائل کا حل کسی فلسفی, دانشور, سائنسدان یا سیاستدان کے پاس نہیں بلکہ سیرت النبی میں ہے. شکریہ. شکریہ. نور الایمان جن کا تعلق NED یونیورسٹی سے ہے, تقریر مکمل کی اور آپ بھی ٹائم سے تھوڑا آگے بڑھ گئیں. بہرحال آج 3 کنٹسٹنٹس ایسے تھے کہ جو ٹائم کراس کر گئے اور ایک ایسے تھے جو تھوڑا سا شارٹ آف ٹائم اپنی انہوں نے تقریر مکمل کی, اور موضوع تھا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز. جانتے ہیں آج کا چھٹا یعنی کہ آخری کوارٹر فائنل کیسا رہا, کیسی تیاری تھی ہمارے کنٹسٹنٹس کی, اور ایز پر کمٹمنٹ اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ سب سے پہلے تو کمٹمنٹ کی وضاحت چاہوں گا میں. یہ محبت ہوگا کوئی کل آپ کی کوئی جاری رہے گا سر گرینڈ فنالے تک. کل کوئی ڈیل ہوئی ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے یہ. کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا مجھے بھی موقع ملنا چاہیے. نہیں آپ ہمارے سر کا تاج ہیں, ہم نے بہت سیریس لیا آپ کی بات. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں, کاش پوچھو مدعا کیا ہے. بڑا اچھا آج کا مقابلہ تھا ماشاءاللہ, اور بہت اچھے مقرر آج ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملے. میں بھی رئیس بھائی سے یہ ان لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے گرو سنائے تھے اس میں ایک ایک اس ٹائپ کا بندہ ہمیں رکھنا چاہیے تھا. وہ یہ رہا ہے کہ ایک ہی کیٹیگری ایک میں آ گیا نا, ہماری بڑا مشکل, آپ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بھائی آج کا موضوع بھی ایسا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے نہ آج تک کوئی قلم ایجاد ہوا, نہ کوئی سیاہی ایجاد ہوئی ہے کہ ہم مکمل سیرت کا احاطہ کر سکیں. بے شک ہے نا. اچھا, لیکن اب آ جائیں حذیفہ مالک بیٹا, آپ جو کوٹ پہن کے آج وہ خطرہ لگ رہا تھا کہ آج یہ کوٹ کی شعائیں تو ہیں, اندر سے بھی کوئی شعائیں نکلیں گی. اور جیسے سمیر بھائی نے بھی کہا تھا, آپ نے سیرت کے مختلف پہلو بتائے. باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی, لیکن بیٹا ڈیلیوری میں آپ بہت اسپیڈ میں جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تھوڑے سے پازز چاہیے ہوتے ہیں, وہ نکھار آ جاتا ہے اگر آپ تھوڑے پازز کے ساتھ چلتے. لیکن لگا تھا بہت جلدی میں آپ ہیں, اور آپ نے پورا لکھا ہوا اس میں بیان کرنا ہے. ایک تنقید نہیں ہے, ایک اصلاحی حوالے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد سیرت کے اثرات آپ نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اثرات لوگوں پر کیا ہوئے. بہت اچھا کنٹینٹ تھا, بہت خوبصورت کنٹینٹ تھا. اور جس نے بھی آپ کو تقریر لکھ کے دی ہے میری طرف سے ان کو شاباشی ہے. اور اتنا, اور الفاظ کی موسیقیت محسوس ہوتی ہے. کنٹینٹ اچھا تھا نا, جب کہتے ہیں نا جھرنا ہو یا تو اس میں موسیقی ہوتی ہے, جب الفاظ آتے ہیں اس طرح تو اس کی ایک اپنا ایک ردھم ہوتا ہے, تو سننے والے اس میں بڑے مسحور ہو جاتے ہیں. تو کنٹینٹ آپ کا بہت اچھا تھا. اور بیٹا محمد سعد صاحب, آپ نے آتے غلطی کری, غضبات کوئی چیز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کہا, پھر آپ شروع میں تھوڑا سا بھول گئے تھے لیکن آپ نے کنٹرول کیا. اور کنٹینٹ آپ کا تھوڑا سا ویک تھا, یا یوں کہہ لیں کہ ان کا کنٹینٹ سننے کا ہمیں آپ سے زیادہ امید تھی کہ آپ اس سے اچھے لے کے آئیں گے. کنٹینٹ سب کے اچھے ہیں کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے کہ کنٹینٹ سب کا اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا ہے اس میں. سید عبدالعلیم شاہ, سید عبدالعلیم شاہ, آپ نے استدان استعارے استعمال کیے, بڑے مشکل تھے. اور معاشرے کی ابتری سے برتری معاشرے تک آپ نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا, اچھا لگا. وائس آپ کی بہت سی تھی, کمانڈ ایک تھی آپ کے پاس, اچھا لگا. اور دوسرا نور ایمان بیٹا, آپ سے جو ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے کہ آپ نے پہلے مقابلے میں اچھا پریزنٹ کیا تھا, تو وہ تھوڑی سی مجھے تشنگی محسوس ہوئی اس کنٹینٹ میں. اور اسٹارٹ آپ کا اچھا تھا, اور سیرت کے مختلف حالوں سے آپ نے احاطہ کیا, اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی موومنٹ بھی اچھی لگ رہی تھی.
تو باڈی لینگویج آپ کی اچھی تھی، اور انبیاء کرام السلام کے مختلف انبیاء کرام السلام کے کارہائے نمایاں تو ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں سب نظر آتے ہیں. یہ بھی آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. ایک اچھا مقابلہ آج دیکھنے کو اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا، اور دو مزید ہمارے ججز ہیں جن کے کامنٹس آنے ابھی باقی ہیں، لیکن آج کیونکہ چھٹا اور آخری کوارٹر فائنل ہے تو تھوڑا آپ کو انتظار کرائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. چھٹا کوارٹر فائنل آپ نے ملاحظہ کیا، چاروں ہمارے کنٹیسٹنٹس کی تقاریر آپ نے ملاحظہ کی، اور آشکار بھائی کے جو بھی تاثرات تھے وہ آپ نے جانے. رضوان بھائی کیا فرمائیے گا، کیسا رہا مقابلہ؟ آج کا پروگرام بہت اچھا تھا، مقابلہ بہت زوردار تھا، اور سب سے بڑی بات وہی جس طرح آشکار بھائی نے کہا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی، تو ہم نے ٹیکنیکل سائڈ پہ، میں کہتا ہوں اس کو میں زیادہ پرکھتا ہوں پھر کیا کیا چیزیں رہ گئیں. آپ آئے اور بہت تیزی سے، یعنی کہ مواد زیادہ تھا لیکن آپ نے کی جو ریلیونسی تھی، جتنی آپ نے چیزیں مطلب پیش کی وہ بہت اچھی تھی، لیکن تیزی بہت تھی. تلفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیں کیونکہ اب یہ 3 دفعہ رضوان بھائی ٹائمر کی طرف انہوں نے دیکھا، یعنی کہ مینیج کر رہے تھے کہ اپنی چیز کو کہاں لے کے جانا ہے، اس طرح ختم کیا. اچھا محمد سعد بیٹا آپ آئے، کہیں کہیں بھولے اور لیکن وقت ختم ہو گیا اور آپ کی گفتگو جاری رہی. تو اس اسٹیج کے اوپر ویسے تو ہم مائنس مارکنگ نہیں کرتے، لیکن اس طرح بھی پھر ہم ریٹ کرتے ہیں اسپیکر کو کیونکہ اس کی تیاری اور ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. صحیح. پھر علیم آئے. علیم بیٹا، عبدالعلیم، آپ کا جو منظر تھا نا ابتدائیہ، وہی تقریباً 1 منٹ سے زیادہ، 2.5 منٹ میں آپ اس کا تمہید باندھنے کے بعد آپ مواد کے اوپر آنا شروع ہوئے. تو میرا خیال ہے اگر آپ شروع سے اس جانب آتے تو آپ زیادہ مواد جو ہے وہ فراہم کر سکتے تھے. انداز اچھا تھا، تلفظ آپ کا بھی آسمان سے لوٹ آنا اس کو دیکھیے گا، اور 20 سیکنڈ پہلے آپ جو ہے وہ روسٹم چھوڑ کے چلے گئے. پھر نور ایمان ہماری آئیں. بیٹا ذرا سا قاف کے معاملات کو دیکھیں، باڈی لینگویج اچھی تھی، مواد اچھا تھا، انداز اچھا تھا، روسٹم کو دونوں سائڈ سے آپ نے بہت اچھا لکھا. جو ویریشن تھی وائس کی، جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، وہ بھی ایک ڈبیٹر کا جو پیکیج ہونا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں. صحیح. تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر آج ایک ٹف کمپٹیشن ہے. ٹف کمپٹیشن تھا، اور ججز بھی بریک پہ جب ہم گئے تو کافی دیر تک گفت و شنید ہوتی رہی. تو بہرحال دیکھنا ہے، آپ کی بھی سماعتیں منتظر ہوں گی کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا ونر آف دا ڈے. رئیس بھائی کیا فرمائیے گا؟ جی سمیر بھائی بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے اشکار بھائی نے اور رضوان بھائی نے بہت اچھے انداز میں کہا، بلا شبہ آج کا مقابلہ بہت سخت تھا. ٹھیک. اور دوسری بات یہ بھی ایک حقیقت ہے، کائنات کی ایک ایسی سچائی ہے کہ کائنات میں جب سے بنی ہے کائنات اب تک اور تا صبح قیامت کوئی ایک ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے شب و روز کو تاریخ نے محفوظ کیا ہو جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام. صرف میرے آقا کی ہر زبان میں، ہر انداز میں، ہر اصناف میں دیکھیں، مختلف اصناف میں دیکھیں، آپ سرکار کی سیرت کو محفوظ کیا گیا. یہ واحد حضور کی ذات والا صفات کے لیے مختص ہے. اچھا، 2-3 چیزیں میں اور بتاؤں گا جو میں محسوس کر رہا تھا. پہلے بات تو یہ کہ جب سرکار کی سیرت کا حوالہ ہو تو مستشرقین کا بھی کوئی حوالہ آنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سرکار کو دیکھا اور کس طرح کوڈ کیا ہے زبردست لائف کو. ہم تو بطور بینگ اے مسلم ہم تو کر رہے ہیں، لیکن غیر مسلموں نے کس طرح کیا اس کا تھوڑا حوالہ آنا چاہیے. بہت اچھا. دوسری بات یہ اس میں کہ کتب سماوی میں جو ذکر ہے، قرآن سے پہلے جو کتب ہے، سرکار علیہ السلام کی آمد کا جو حوالہ ہے، اس کا بھی ایک ریلیونسی ہونی چاہیے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ تشریف لائے، جو آپ سے پہلے کتب آئی ہیں اس میں بھی آپ کا تذکرہ کس انداز میں ملتا. تیسری بات یہ کہ عصری مسائل بھی ہمارے جو عصری جو منظرنامہ ہے اس پر سیرت کیا اثر ڈال رہی ہے یا اس سے کس طرح بہتر. یہ بار بار کہا جا رہا ہے. یہ جو 3 گوشے ہیں، بہرحال مجھے اس میں آخر میں میں آتا ہوں کہ اس طرف حذیفہ ملک نے جس طرح کیا، شروع میں بڑی اسپیڈ دکھائی جیسے آشکار بھائی نے کہا، اور انہوں نے جو ہے مشعل رہنما کہا. تو مشعل راہ کو ایک یہ اصطلاح بھی آپ کی سامنے آئی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو دوسرے محمد سعد ہیں، ان کا انداز جو تھا ایک مدرس والا انداز تھا. اچھا، مدرس کی اسپیچ جو ہے مقرر کی اسپیچ سے الگ ہوتی ہے. ٹھیک، اس میں کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا جاذب نہیں ہوتا جتنا مقرر کا ہوتا ہے. جی صحیح ہے. تو باقی ان کا اچھا تھا، اور فلو جو تھا تھوڑا وہ تھا ان کا. سید عبدالعلیم. ہاں، اور سید عبدالعلیم کے پاس مٹیریل بہت تھا ماشاءاللہ، بہت اچھا کانٹینٹ تھا آپ کا، لیکن فلو ایک ہی تھا آپ کا.
شروع سے اسٹارٹ سے اینڈ تک ایک ہی ٹون میں آپ نے آپ کا فلو ایک ہی تھا. اس کے رئیس بھائی اگر ویریشنز ہوتی تو شاید یہ ٹائم بھی کمپلیٹ جذبیت پیدا ہوتی ہے. آپ نے آیا پہلی گیند پہ سے چھکا لگاتے ہیں نا تو بہرحال اب آتے ہیں نور ایمان. نور ایمان کا یہ تھا کہ روسٹروم کا استعمال بہت اچھا تھا, ان کا باڈی لینگویج بہت اچھی تھی, اور کہیں ایسا لگا کہ یہ مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریر کر رہی ہیں. سیرت مصطفیٰ موضوع تھا اور عصری مسائل کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے آخر میں اپنے اس میں, جو مجھے اچھا لگا. تو بہر صورت ملا جلا رجحان کہہ سکتے ہیں آپ. ہمارے سینئرز نے رائے دی اپنی, اور میری بھی یہ ہے رائے کہ یہاں تک پہنچنے میں آشکار بھائی نے کہا سارے اکٹھے اچھے ہو گئے یہاں پر. اگر اس کو کی بیلنس کیا جاتا تو لیکن چلیں مقابلہ ہے ظاہر, اور اب سیمی فائنل کی طرف جا رہے ہیں ہم, تو بہت اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. زبردست. اور کامنٹس آپ نے جانے ہمارے منصفین کے. اس سے پہلے کہ میں اناؤنس کروں, ایک سرپرائز بھی ہے آج کی اناؤنسمنٹ میں, وہ بھی آپ کو کچھ دیر میں بتاتے ہیں. پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرز کا ابتدائے رمضان سے, جن کی محبتیں شامل حال ہیں اور بڑا تعاون ان کا ہمیں حاصل ہے. اسٹارٹنگ فرام سینٹس اینڈ سیکرٹس, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ ساتھ کوئز کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئز کے ساتھ ساتھ راکسی بیوٹی کریم کا بہت شکریہ, اور ان کے ساتھ ساتھ سیاہ گولڈ کریم کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ساتھ فائزہ بیوٹی کریم کا بہت شکریہ. سیوسٹن واچز بنانے والوں کا بہت شکریہ. سیلانی اسپائسز کا بہت شکریہ. اور ہمارے جناب سہیل شمس بھائی کی طرف سے گرینڈ کیش پرائزز کی اناؤنسمنٹ ہے فائنلسٹ کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ کی اناؤنسمنٹ ہے فائنلسٹ کے لیے, جو انشاءاللہ جیتنے والوں کے ساتھ یہ انعامات جائیں گے, اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. بہرحال آج کا یہ چھٹا اور آخری کوارٹر فائنل کون کنٹسٹنٹ ہے جو جیت کر پہنچ چکا ہے سیمی فائنل میں, تو میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی اتنی نہیں. تو اس خوش نصیب کا نام ہے حذیفہ ملک. بہت مبارک ہو آپ کو, کھڑے ہو جائیں. اور آج آپ کا جیسے کوٹ چھا گیا ویسے آج آپ بھی چھا گئے, جیسے کہ آشکار بھائی نے بھی کہا, ویل ڈن. اور سرپرائز یہ ہے ناظرین, جو اناؤنسمنٹ کی میں نے بات کی تھی کہ ایک سرپرائز بھی ہے اس اناؤنسمنٹ میں, اور وہ یہ ہے کہ آج ایک نہیں بلکہ 2 کنٹسٹنٹس ہیں جو سیمی فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے, اور اس خوش نصیب کنٹسٹنٹ کا نام ہے نور الایمان. بہت مبارک ہو, کانگریچولیشنز. کھڑی ہو جائیں, اور ہماری آڈینس بھی تالیاں بجا رہی ہے ججز کے اس فیصلے پر. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بیسٹ آف لک آپ دونوں کو سیمی فائنلز کے لیے, اور آپ دونوں میں بھی بھرپور صلاحیتیں ہیں. پہلے آڈیشن, اس کے بعد کوالیفائنگ راؤنڈ, اور پھر آج آپ یہاں پہنچے. یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع رہا, تو وقت تو نہیں ہے, بس میں بھی یہ خاکسار بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عقیدت نظر کرتے ہوئے آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ گفتار لاجواب ہے, کردار بے نظیر, حامی ستم زدوں کا, یتیموں کا دستگیر, حلقہ بگوش اس کے ہیں, کیا شاہ کیا فقیر, انسان رہ سکے گا نہ انسان کا اسیر, کیوں بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا, وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا, ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل, اور تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. بریک کے بعد جناب رئیس احمد کنٹینیو کریں گے اس ٹرانسمیشن کو, اور علم و علماء کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. اپنے میزبان سمیر احمد کو دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر سے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ